بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اپنے یوٹیوب چینل تیسری آنکھ آفیشیل کے پلیٹ فارم سے آپ کا خاکسار طارق امین ایک دفعہ پھر اپنا ویلاگ لے کے آپ سے مخاطب ہے۔ کئی دفعہ منہ سے نکلی ہوئی باتیں جو ہیں وہ کس طرح پوری ہوتی ہیں، آپ اس بات کا اندازہ اس سے لگائیں کہ کل میں نے ازراہ مذاق اپنے فیس بک پہ ایک پوسٹ لگائی جو کچھ اس طرح تھی: تھوڑی دیر میں انتہائی اہم پریس کانفرنس میں عمران خان طریق انصاف کا پی ڈی ایم میں شمولیت کا اعلان کریں گے، رولا ہی ختم۔ یہ میری کل کی پوسٹ تھی۔ خدا کی قدرت دیکھیں، آج جب میں یہ ویلاگ کر رہا ہوں اس سے کوئی 3-4 گھنٹے پہلے عثمان بزدار صاحب ٹی وی پہ نمودار ہوئے اور اچانک ان کی پریس کانفرنس آئی جس میں انہوں نے اپنی سیاست سے دستبرداری کا اعلان کیا۔ پنجابی وچ کہندے ہوندے نے سالی ادھے گھر والی۔ عثمان بزدار صاحب کے متعلق جب یہ وزیر اعلیٰ بنے تھے تو حلقوں میں یہ کہا کرتا تھا کہ جمامہ واری تے زیک گولڈ سمتھ سی سالہ بشرا ویللی عثمان بزدار جڑا ہے وہ سال ہے تے اج سالہ بھی ادھے گھر والا بلکہ کی پونے گھر والا ہوتا ہے، سالی ادھے والی ہوتی ہے، سالہ جڑا ہے وہ پونا تے کئی جگہ تے پورے گھر تے قبضہ کرتے ہیں۔ آج وہی ہوا، عثمان بزدار صاحب جو ہے وہ داغ مفارقت دے گئے، سیاست دستبرداری کا اعلان ہو گیا۔ تو جو کل میں نے کہا تھا عمران صاحب تے پی ڈی ایم کی شمولیت پونا گھر جی عمران صاحب دا جڑا جی وہ تے اج عثمان بزدار صاحب والوں لٹیا گیا جی۔ یہ تو عذرائے مذاق ایک تھوڑا سا خوشگوار، کیونکہ جس قدر ملک کی ٹینس صورتحال ہے اس میں کچھ تھوڑا سا میں چاہتا ہوں مضحک کا بھی عنصر پیدا ہونا چاہیے۔ ناظرین، کیوں نہ ہم ایک سینسٹیو ایشو کی پہ بات کریں جو حالات ہمیں اب اگلے 1 سال میں دیکھنے پڑنے ہیں۔ آپ نے دیکھا IMF کا معاہدہ وہ پایا تکمیل کو نہیں پہنچا، 30 جون کو وہ ختم ہو جائے گا جو ہمارا پروگرام تھا۔ اب یہ اگلے 3 سال کے پروگرام کی بات کر رہے ہیں، اس پہ انشاءاللہ ایک پورا ہم ویلاگ کریں گے۔ اب بھی کل آپ نے دیکھا کہ حکومتی ذرائع کہہ رہے تھے کہ ڈالر جو ہے 27 روپے چھلانگ لگا کے واپس نیچے گر گیا ہے، اور جبکہ مارکیٹ جو سٹڈی بتا رہی ہے وہ کوئی تقریباً 17 روپے نیچے آیا۔ اس میں حکومتی لیول پہ جو بات سامنے آئی وہ یہ تھی کہ اسحاق ڈار صاحب کی وساطت سے اسٹیٹ بینک نے جو کمرشل بینکس کو انسٹرکشنز دی کہ آپ کریڈٹ کارڈ کی جو پیمنٹس ہیں اس کی ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ آپ نے لوکل اوپن مارکیٹ ریٹ سے نہیں انٹر بینک ریٹ سے کرنی ہے، اور وہ آپ انٹر بینک میں اس کو خریدیں گے۔ اسی لمحے ملک بستان صاحب جو ہیں منی ایکسچینجر ایسوسیشن کے، وہ آئے اور انہوں نے بیان دیا اور انہوں نے کھل کے کہا کہ یہ ڈالر کا اور اوپن مارکیٹ کا اتنا جو انٹر بینک کا اور سارا فرق ہے، انہوں نے کلیئر کٹ آپ کے کمرشل بینکس کو اس کا ذمہ دار قرار دیا۔ جو ناظرین میرا ویلاگ شروع سے فالو کر رہے ہیں ان کو یاد ہوگا کہ میں پچھلے تقریباً 10 ماہ سے ڈالر سٹا پہ بھی میں نے پروگرام کیے، بہت شور مچایا، اور میں خوشی محسوس کرتا ہوں اور فخر محسوس کرتا ہوں کہ میں وہ پہلا آدمی تھا جس نے یہ شور مچایا کہ کمرشل بینک جو ہیں اس ڈالر سٹا کی گیم میں شامل ہیں۔ اسحاق ڈار صاحب جب آئے انہوں نے آفیشلی اناؤنس کیا کہ 8 بینک جو ہیں اس میں انوالو پائے گئے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اسٹیٹ بینک تمام کمرشل بینکس کو ریگولیٹ کرتا ہے، لیکن ہماری بدنصیبی یہ ہوئی کہ آج تقریباً 7-8 ماہ ہو گئے ہیں، آپ نے ایک لفظ بھی نہیں سنا کہ 8 بینکوں کے خلاف کوئی پیونیٹیو ایکشن ہوا ہے۔ بات پھر وہی ہے، جن کے بینکس ہیں ان کے حکومتی زومات سے تعلقات ہیں، اس لیے اس کا کچھ نہیں بنے گا، نہ میرا یہ کہنے کا کوئی فائدہ ہوگا، البتہ اپنے دل کی بڑاس میں ضرور نکالوں گا۔ ناظرین، یہ بینکس ہمارے کیا گنونی گیم کھیل رہے ہیں، میں آپ کو 90 کی دہائی میں لیے چلتا ہوں۔ آپ نے دیکھا یہ اس وقت صحیح ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو جو پاکستان میں عروج آیا،
لوگ کہتے ہیں ملک ریاض صاحب کا بھی نام لیتے ہیں کہ جب سے بحریہ ٹاؤن آیا اس وقت یہ سارا چلا، لیکن نہیں، یہ ایکچولی فیس 6 سے جب ڈی ایچ اے شروع ہوا اور وہاں پہ ایک دو بڑے، ان کے بھی نام آتے ہیں، کوئی عظیم 7 نام بھی کچھ لگتا ہے وہ ہیں، پھر کے بھی کوئی نام آتا ہے، کامران کیانی ایک 4 سٹار جنرل کا بھائی، اس کا بھی بہت اس پرچیز میں نام آتا ہے۔ تو یہاں سے یہ گیم شروع ہوئی۔ جب ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں یہ شروع ہوا تو ہمارے پاکستان کی بد نصیبی یہ دیکھیں کہ ہماری جو انڈسٹری تھی، خاص کر میں نومینیٹ کرنے لگا ہوں ٹیکسٹائل انڈسٹری کو، انہوں نے اپ گریڈیشن کے نام پہ کمرشل بینکوں سے قرضے لیے کہ ہم نے مشینری اپ گریڈ کرنی ہے، مشینری اپ گریڈ نہ ہوئی، وہ پیسہ جو ہے وہ فیز 6 اور فیز 8 میں آیا، اس کی بائنگ پرچیز ہوئی، کیونکہ 3-4 روز میں وہ کمرشل پلاٹ جو تھے وہ 4 مرلے والے، آپ نے دیکھا ہوگا مین بولیوارڈ پہ، 3-4 روز میں لوگوں نے اس سے 1-2 کروڑ روپیہ کمایا، اور اس میں یہ سارے انوالو تھے، بینکس بھی ان کے ساتھ انوالو تھے، بینکس کو پتا تھا کہ یہ پیسہ ادھر جا رہا ہے، اپ گریڈیشن نہیں ہوئی، وہ ملیں جو ہیں انہوں نے پھر اپنے نقصان شو کیے، کپاس خراب آ گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ایکچولی یہی ہوا۔ اس کے ساتھ ایک اور سانیہ کیا ہوا کہ جب وہ ڈیفالٹ میں گئے تو انہوں نے بینکوں کے ساتھ مل کے، حالانکہ بینکوں کے گارڈز وہاں پہ موجود ہوتے ہیں جب آپ اتنا قرضہ دیتے ہیں اور گوداموں پہ سارا کچھ، وہ مشینری جو، کیونکہ ساری مشینری بھی بینک پلج ہوئی تھی، وہ مشینری پھر ان لوگوں نے بینکوں کے ساتھ مل کے وہ بیچ دی، اور وہ یونٹ جو ہیں وہ ڈیفالٹ کر کے، اور پاکستان کی جو ٹیکسٹائل کا رونا رویا جاتا ہے کہ جی تباہی ہو گئی سارا کچھ، اس کے پیچھے یہ پوری گیم ہے۔ اسی طرح شوگر مافیا جو ہے اس نے اپنا کام کیا۔ ایک چھوٹی سی مثال میں دے دوں، شوگر والے کیا کرتے ہیں، گنے کی ریکوری 11% ہے، 11 کو 9 شو کیا، 2% ریکوری جو ہے وہ چوری کر کے اوپن مارکیٹ میں بیچی، کروڑوں اربوں روپے کے پیسے کمائے، پھر سیاست میں وہ پیسہ لگایا۔ تو یہ چند ایک چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ بڑا دل کرتا ہے کہ کھل کے ایک پروگرام کروں، 45 منٹ کا، 50 منٹ کا، لیکن سچی بات ہے، حقیقت مجھے بات کرنی پڑتی ہے۔ ابھی میرا چینل اتنا گرو نہیں کیا، اتنے لوگ نہیں دیکھتے، تو آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ جیسے جیسے آپ دیکھیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس کی ویورشپ بڑھائیں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ میں بڑے اندر کی آپ لوگوں سے باتیں جو ہیں وہ آپ لوگوں سے میں شیئر کروں گا۔ فی الحال میں، کیونکہ مختصر ویلاگ میں نے کرنا ہوتا ہے، میرا ایک ہوتا ہے کہ 15 منٹ کے اندر میں اپنی بات جو ہے اپنے ناظرین سے شیئر کر دوں۔ حالانکہ بات تو میں نے ایک عثمان بزدار صاحب کے متعلق بھی کرنی ہے کہ 3.5 سال بشرا بیگم اور فرا گوگی وہ کیوں بلیک میل ہوئیں، عثمان بزدار جس کو کہتے ہیں بھولے سائیں دے تھوں، گگو سائیں دے تھوں، وہ صرف اینا کہنا تھی اچھا پھر ٹھیک مجبور کر دیا تو پھر میں سچی گل باہر لے آئی ہوں۔ نہیں، آپ کو کوئی نہیں لائے گا، آپ وسیم اکرم پلس ہیں، بے فکر رہیں۔ وسیم اکرم پلس پہ بھی ایک پروگرام کرنے کو تو بڑا دل کرتا ہے کہ کھل کے باتیں ہوں، لیکن پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ ابھی فی الحال اس طرف آتی ہیں۔ اب آ رہا ہے ہمارا بجٹ میں کچھ تجاویز دوں گا، گو کہ بجٹ تیار کر دیا ہوا ہے، تجاویز بھی دوں گا، کسی نے سننی نہیں ہے، جتنا مرضی شور مچا دے۔ دیکھیں جس ملک میں اس وقت بیٹھا یہ ویلاگ کر رہا ہوں، یہاں پہ اب یہ سسٹم کر رہے ہیں آہستہ آہستہ، اپنے بینکس جو ہیں، بینک موجود رہیں گے لیکن بینکس کی جو برانچ ہیں ان کو وہ ختم کر رہے ہیں۔ وہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ آن لائن ٹرانزیکشنز کریں، ایون کہ اب جو برانچز ہیں، برانچوں پہ انہوں نے کیش کاؤنٹر ختم کر دی ہے کہ کاؤنٹر سے آپ کیش وڈرا نہیں کر سکتے۔ وہ کہتے ہیں آپ نے کرنا ہے، سٹاف ان کا موجود ہے، وہ کہتے ہیں اے ٹی ایم پہ آ جائیں۔ اے ٹی ایم پہ جب آپ اپنا کارڈ، ڈیبٹ کریڈٹ کارڈ ڈالتے ہیں، پیسے نکالتے ہیں، ٹرانزیکشن پیچھے فوراً ریکارڈ ہو جاتی ہے۔ تو وہ اپنی اکانومی کو ڈاکومنٹڈ کر رہے ہیں۔ جب اکانومی ڈاکومنٹڈ ہوگی اوبویسلی ٹیکسز بڑھیں گے، یہ ایک میکانزم ہے۔ بات اس پہ بھی ایک پورا پروگرام چل سکتا ہے، سب کو پتہ ہے۔ پاکستان میں اس وقت بد نصیبی کیا ہے کہ ہماری ڈاکومنٹڈ اکانومی جو ہے، اگر وہ 40 روپے ہے تو ہماری بلیک مارکیٹ اکانومی جو ہے
وہ 60 روپے ہے۔ اسی وجہ سے نہ ہمارے ٹیکس اکٹھے ہوتے ہیں، اسی وجہ سے ہماری مہنگائی ہے۔ تو میری تجویز آج بھی یہ ہے کہ جس طرح یہاں 1500 پاؤنڈ کے اوپر آپ بینک میں جمع کروانے جائیں تو وہ پوچھتے ہیں کہ واٹ آر دا سورسز، یہ کہاں سے پیسے آئے ہیں کیش جو آپ جمع کروا رہے ہیں، انلیگل کوئی ڈرگ منی یا کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ جو آپ کیش کی پیمنٹ کر رہے ہیں۔ اسی طرح آپ اپنے ملک میں بھی ایک لمٹ لگا دیں کہ اتنا کیش صرف جمع ہوگا، باقی جتنے ٹریڈرز نے پیسے جمع کروانے ہیں وہ تھرو چیکس کے جمع کروائیں، آئیں وہاں پہ اپنے کمرشل جو ان کے اکاؤنٹس ہیں اس میں چیکس جمع کروائیں، تو اکانومی لامحالہ خود بخود ڈاکومنٹڈ ہو جائے گی آپ کے پاس، آپ اس کو انٹرلنک کر دیں۔ اسی طرح پھر یہ ہے کہ جیسے یہاں کے نیشنل کرائم ایجنسی ہے، ایک آپ اپنی اسی طرح کی نیشنل کرائم ایجنسی بنائیں جو پوری مانیٹر کرے ان ٹرانزیکشنز کو، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کہاں پہ انلیگل منی اور انلیگل ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں۔ اسی طرح میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے یہاں بدنصیبی یہ دیکھیں کہ بینکوں نے ڈیبٹ کارڈ، کریڈٹ کارڈ، ان سب پہ ایشو کروائیں پیسے، سارا کچھ یہاں کے کسی بینک کا سسٹم لے لیں، نہ ڈیبٹ کارڈ ایشو کروانا کا پیسہ ہے، نہ اس کا کریڈٹ کارڈ کا، نہ ان کی ٹرانزیکشن پہ کوئی پیسہ ہے۔ ہمارے ہاں دیکھ لیں آن لائن ٹرانزیکشن آپ کروانے جائیں، بینک جو ہے اس پہ بھی کہیں کوئی 20 روپے کوئی 50 روپے اس طرح اس پہ لیتے ہیں۔ تو ہم خود اس چیز کو پروموٹ کرتے ہیں کہ کس طرح انلیگل منی جو ہے وہ آپ نے کرنی۔ تو عرض کر رہا تھا کہ یہ ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈ کی ٹرانزیکشن جو ہیں ان پہ چارجز ختم کیے جائیں اور لوگوں کو جو ان کی حوصلہ افزائی کی جائے کہ وہ ان چیزوں کو اور آن لائن کو استعمال کریں۔ اگلی بات جو میں کرنا چاہ رہا ہوں، اس بجٹ میں حکومت کو چاہیے کہ جو خاص کر ڈومیسٹک یوزرز ہیں ہمارے گھریلو سطح پہ، یہ سولر پینل کے لیے قرضہ جات دیں، ہر گھر کے لیے فرمز کو ساتھ جس طرح انشورنس کمپنی ہوتی ہیں اسی طرح کر دیں ان کے ساتھ کہ ہر گھر پہ لگے گا سولر پینل، گورنمنٹ اس کا پیسہ دے گی۔ جس طرح گھریلو صارفین بجلی کے بل دیتے ہیں اسی طرح وہ بجلی کے بلوں کی مد میں وہ وہاں پہ پیسے دیتے جائیں گے، جب وہ پیسے پورے ہو جائیں ان کے تو وہ فری کر دیں ان کو، ایک ان کا اگلا اثاثہ بن جائے گا۔ اور دوسرا ہمارا جو لوڈ آیا ہوا ہے یہ پن بجلی پہ اور ہائیڈرولک بجلی پہ جو ہم توانائی پیدا کرتے ہیں، یہ پیٹرول ڈیزل کوئلہ وغیرہ سے، اس پہ بھی ہمارا پریشر ختم ہو جائے گا، اور یہ ایک بہت اچھی تجویز ہے۔ اور آگے لوگوں کا 2-3 سال میں یہ بلوں کے پیمنٹ کے بعد ان لوگوں کے فری ہو جائیں گے، اور آگے یہ ایک بہت بڑا انقلاب آ سکتا ہے۔ اسی طرح میں عرض کروں کہ یہاں پہ برٹن میں آج کل وہ استعمال کر رہے ہیں سمارٹ کارز۔ سمارٹ کارز یہاں پہ سیکنڈ ہینڈ جو ہے اس وقت مارکیٹ میں میکسیمم 1500 پاؤنڈ کی مل رہی ہے، پاکستان کا اس کا اندازہ لگائیں تو 5 لاکھ سے اوپر نہیں ہو رہی۔ گورنمنٹ نے اب اس کے اوپر کیا کیا کہ وہ صرف 20 پاؤنڈ سالانہ ٹیکس لے رہے ہیں، روڈ ٹیکس اس کے اوپر۔ دوسرا وہ پیٹرول کنزمپشن اس کی اتنی اچھی ہے، ویسے بھی وہ الیکٹرک اپنی گاڑیاں لا رہے ہیں لیکن اس کو وہ انہوں نے اتنا پروموٹ کیا، اتنی کنزمپشن اس کی ہے کہ کل میرے ساتھ ایک گورا ہنس کے کہہ رہا تھا کہ 50 پاؤنڈ کا پیٹرول ڈلوا کے میں تو 6 مہینے جو ہے وہ بھول جاتا ہوں کہ میں نے پیٹرول بھی ڈلوانا ہے۔ تو اسی طرح یہ سمارٹ کار جو ہے اس کی اجازت دیں اور ڈیوٹی فری اس کو کر دیں تاکہ لوگ میکسیمم اس کو امپورٹ کریں اور ہر کوئی اسے چلائے، جس طرح سکوٹر چلاتے ہیں اسی طرح آپ اس کو پروموٹ کریں، اور یہ بہت اچھا قدم ہو سکتا ہے اگر اس کو کسی نے کرنا ہے۔ تیسری مین چیز سگریٹ مافیا، لیکن بدنصیبی یہ ہے کہ سگریٹ مافیا کو جو کنٹرول کر رہے ہیں وہ KPK میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور پچھلے دنوں آپ نے دیکھا 2 دفعہ FBR میں، شاید آپ لوگوں کو علم نہ ہو اس چیز کا، 2 دفعہ FBR کے بہت بڑے لوگوں کی اس سلسلے میں ٹرانسفرز بھی ہوئیں، اور جھگڑا اس کے پیچھے وہی سگریٹ مافیا کا تھا۔ لاہور میں کچھ سگریٹ پکڑے بھی گئے، ایک چیف کلیکٹر اس مد میں آ کے ٹرانسفر بھی ہوا، اور کچھ اور پہ بھی آئے الزامات کہ لین دین کے مسئلے مسائل تھے۔ برطانیہ میں سب سے زیادہ ٹیکس یا سگریٹ سے وہ لیتے ہیں
یا دوسری وہ پروڈکٹ ان کی جو استعمال ہوتی ہے شراب، اس سے وہ لیتے ہیں۔ تو وائی ناٹ پاکستان میں پاکستان میں چند برانڈ جو ہیں وہ پاکستان میں آپ کے ان علاقوں میں بنتے ہیں، باقی آپ کے پی کے کی پوری سرحد پہ دیکھ لیں کتنی چھوٹی فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں جو سارا یہ نیشنل برانڈ جو ہیں وہ بنا کے پورے اسمگل ہوتے ہیں آپ کے پنجاب میں، کراچی میں سارا۔ اور اس طرح آپ سوچیں کروڑوں کا نہیں، اربوں روپے کا ٹیکس ریونیو جو ہے وہ اس وقت اس مد میں چوری ہو رہا ہے، اور اس کو ہیڈ کون کر رہا ہے؟ مافیا کا ہیڈ کون ہے؟ کے پی کے میں بیٹھا ہوا ہے۔ باقی سمجھدار ہیں، ساریاں گلاں میں ہی تے نہیں دسنیاں، کچھ اپنا بھی دماغ لڑاؤ تے باقی پھر انشاءاللہ تعالی اگلے ویلاگ میں ملاقات۔